السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں دو باتوں پر بیان کروں گا۔ ایک زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیے تھے، آج میں پھر اسی حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، میں نے سورہ روم کی آیت نمبر 39 تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو بندہ سود کا پیسہ لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، لوگوں سے سود کا پیسہ لیتا ہے اس غرض سے کہ میرا پیسہ بڑھے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ سود کا پیسہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ پیسہ بینک میں جمع کرو، لاکھ روپے جمع کراؤ تو تمہیں 7,000 روپے اوپر انٹرسٹ سود ملے گا، تو 1 لاکھ کے بدلے میں 1,07,000 یا 1,10,000 11,000 ہر بینک نے اپنا اپنے حساب رکھا ہوا ہے سود دینے کا۔ تو جو بندہ بینک میں جمع کروا کر سود اوپر لیتا ہے تو قرآن عظیم الشان ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ پیسہ بڑھتا نہیں ہے، پیسہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ اب یہ بات پہلے کی رب نے سود کی، اس کے بعد کی زکوٰۃ کی بات۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس کا مطلب زکوٰۃ تم نے اپنی واہ واہ کرانے کے لیے نہیں دینی، بلکہ کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جس میں تیرا ارادہ رب کی رضا ہو جائے، جب تو ایسی زکوٰۃ دے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہ پیسہ ہے جو رب کے نزدیک بڑھتا ہے، جس کی ترقی ہوتی ہے، جس میں برکت ہوتی ہے۔ عقل کہتی ہے سود لوگے پیسہ بڑھے گا، اللہ فرماتا ہے پیسہ بڑھتا نہیں، پیسہ کم ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے عقل کہتی ہے پیسہ کم ہوتا ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے یہ کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہو رہا ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل تو تنقید ہی کرتی ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، جس کو رب اور رسول سے عشق ہوگا نا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی میں 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، 1 کروڑ روپے بینک میں ہے میرا، تو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ جا رہی ہے۔ وہ یہی سمجھے گا کہ بھائی 2.5 لاکھ میں اگر میرا رب میرا خوش ہو رہا ہے تو مجھے یہ 2.5 لاکھ کا سودا بھی منظور ہے۔ تو جو اللہ والا ہوتا ہے نا، وہ پیسوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنے مالک کو دیکھتا ہے، اپنے مالک کو دیکھتا ہے، اس کو اپنے مالک کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ۔ اور یہ قرآن میں سورہ روم کی آیت نمبر 39، آیت نمبر 39 کھول کے پڑھے، سورہ روم آیت نمبر 39، اللہ نے وہاں یہ فرمایا۔ تو آئیے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل، نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو ملک یمن کا نبی علیہ السلام نے وہاں ذمہ داری دی، یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل مشہور صحابی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی حضرت معاذ ابن جبل یمن میں ہی رہے، وہیں پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں حضرت معاذ ابن جبل نے صرف یمن کے علاقے سے اور کہیں نہیں، صرف یمن کے علاقے سے زکوٰۃ وصول کی، تو اس کا تیسرا حصہ آپ نے بیچ دیا
مدینہ منورہ میں، 2 حصے زکوٰۃ کے آپ نے یمن کے غریبوں میں بانٹے اور 1 حصہ بھیجا مدینہ منورہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا، فرمایا لم ابعثک جابیا ولا آخذا جزیۃ لیکن بعثتک لتأخذ من اغنیاء الناس فترد علی فقرائہم. میں نے جو تم نے یہ زکوٰۃ اپنی بھیجی ہے یمن کے لوگوں کی مدینہ کے لیے، تو یہ یاد رکھو میں تمہارے اوپر حکمران زکوٰتیں جمع کرنے کے لیے، ٹیکس جمع کرنے کے لیے نہیں بنا، میں اس لیے بنا ہوں تاکہ لتأخذ من اغنیاء الناس، مالداروں سے لے کر فترد علی فقرائہم، تاکہ غریبوں میں بانٹوں. ریاست مدینہ کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہی ہے کہ مالدار سے لینا ہے اور غریب کو دینا ہے. یہ نہیں کہ ٹیکس غریب پہ بھی لگائی جاؤ، غریب کو بھی نچوڑے جاؤ، مارے جاؤ، ایسی بات نہیں. ریاست مدینہ وہ جو حضرت عمر نے بیان کی. تو کیا ہوا، آپ نے جب زکوٰۃ وصول کر لی اور مدینہ منورہ میں آئی تو فرمایا میں نے تمہیں اس لیے مقرر کیا تھا کہ مال زکوٰۃ لے کر تم فقیروں پر خرچ کرو. تو حضرت معاذ نے جواب دیا وما بعثت الیک بشیء وانا اجد احدا یاخذ منی. فرمایا امیر المومنین یہ جو زکوٰۃ کے پیسے میں نے بھیجے ہیں مدینہ میں، یہ اس لیے نہیں بھیجے کہ یمن کے لوگوں نے مدینہ کے لیے زکوٰۃ دی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ یمن کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ میں نے لی اور یمن کے غریبوں میں بانٹ دی. یہ جو پیسے آپ کے پاس آئے ہیں یہ وہ بچے ہوئے پیسے ہیں، تیسرا حصہ، کہ جو میں نے پورے یمن میں بانٹ دیا، پھر بھی اتنا پیسہ بچ گیا کہ پورے یمن میں زکوٰۃ لینے والا نہ بچا کوئی. یہ اسلام کا نظام زکوٰۃ کہ یمن کے لوگوں نے زکوٰتیں صرف یمن کے لوگوں نے دی تو یمن میں زکوٰۃ لینے والا پھر کوئی نہیں بچا. اور وہ پیسہ جو بچ گیا حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت عمر غصے ہوئے کہ صرف وہیں کے یمن کے لوگوں میں بانٹو. انہوں نے کہا یمن میں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. تو میں نے پچھلے جمعے بات بتائی تھی نا، اگر پاکستان کا صرف فیصل آباد کے تاجر، لاہور کراچی اسلام آباد نہیں، صرف فیصل آباد کا تاجر ہی اپنی 2.5% زکوٰۃ دے صرف، اور یار اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات میں، اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے. صرف 2.5% زکوٰۃ لوگ سال بعد نکالے نا، پاکستان میں کوئی غریب نہیں ملے گا آپ کو، صرف 2.5%. اور یار اسلام نے مانگا بھی تو صرف 2.5%. آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر سیلز ٹیکس کتنا ہے؟ 17%. کبھی آپ اپنے بل پڑھو، بل جو بل آتے ہیں بجلی کے، گیس کے، اس میں ٹیکس کبھی پڑھو جناب 18%، 20%، 25% ٹیکس آ رہا ہے صرف. غریب ہو یا امیر ہو، جس بیچارے کے گھر میں 50 یونٹ بھی استعمال نہ ہو وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو 28%، 30% ٹیکس دے رہا ہے. جی ایس ٹی، فلانا ٹیکس، فلانا ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس ہے جی. مسجد کو بھی، جہاں پی ٹی وی کا بل بھی مسجد کو آتا ہے، مسجد میں تو کوئی ٹی وی نہیں لگا، پی ٹی وی کا بل بھی آ رہا ہے مسجد کو. اتنی ہزاروں لاکھوں مسجدیں پاکستان میں، سب کا بل جا رہا ہے، پی ٹی وی کا بھی ٹیکس نکل رہا ہے بیچ میں. اور یار اسلام نے سال بعد مانگا کتنا؟ 2.5%. اور برکت دیکھیے اسلام کی، 2.5% اسلام لیتا ہے تو کوئی غریب نہیں چھوڑتا. اور یہ 17% بھی لے کر کہتے ہیں ہمارے خزانے میں خالی ہے، خزانے میں کچھ نہیں ہے. کبھی امریکہ کے آگے، کبھی یا امریکہ مدد اور کبھی یا سعودیہ مدد، کبھی وہاں کٹورا لے جاتے ہیں. اسلام نے مانگا 2.5% دو، پورے ریاست میں آپ کو کوئی غریب نظر نہیں آئے گا. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 3 ریاستوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی، کوئی لینے والا نہیں تھا. مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے دور میں یمن میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. حالانکہ زکوٰتیں تقسیم بھی ہو گئی، اس کے بعد بھی پیسہ بچ گیا اور مدینہ میں واپس آ گیا. یہ برکت ہے اسلام کی کہ اسلام صرف تم سے 2.5% مانگتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، اور اس پر آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں گا راول پنڈی کا.
اور یہ آج کے دور کا واقعہ ہے. یہ حدیث میں جو الفاظ بیان ہوئے ذہن میں رکھیے گا. حضور نے فرمایا ما تلف مال فی بحر ولا بر الا بمنع الزکاۃ. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال بچ جائیں برباد ہونے سے، فرمایا وہی مال برباد ہوگا جس کی زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، چاہے وہ مال سمندر میں ہو چاہے زمین پر ہو. جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ما تلف مال، وہ مال برباد ہو جاتا ہے اگر اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. فرمایا فحرزوا اموالکم بالزکوٰۃ، فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کی حفاظت کر لو. اگر چاہتے ہو تمہارے پیسے کی حفاظت ہو جائے، تمہارے گھر کی حفاظت ہو جائے، تمہارے کاروبار کی حفاظت ہو جائے، تو نبی پاک نے نسخہ کیا بتایا کہ تم کیا کرو بھائی، زکوٰۃ دو جو فرض ہے. اب اس حدیث کا ایک مصداق سچ ثابت ہوا. راولپنڈی کے اندر ایک پلازا کو آگ لگی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، گزشتہ کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے. یہ ایک بہت بڑے پلازے میں آگ لگی اور بیچ والی ایک دکان وہ بالکل صحیح سلامت، پورا پلازا اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں مکمل جلا ہوا، ایک دکان بچ گئی. آپ کے یہ حفیظ سینٹر پہ بھی تو آگ لگی نا، ساتھ وہ پیس بھی اب جل گیا. تو بھائی یہ کیوں جلتے ہیں، یہ پلازے، یہ بڑی بڑے شاپنگ مال کیوں جلتے ہیں؟ جواب حضور نے دے دیا ہے. اب وہ بندہ جو تھا اس کو بلایا، اس کے مالک کو جس کی وہ دکان تھی، پورا پلازا جلا ہوا، ایک دکان بچ گئی. اس سے پوچھا جناب آپ کی دکان جو بچی ہے تو کون سا کام کرتے ہو تم کہ جس کی وجہ سے دکان بچ گئی؟ کوئی اچھا کام ہمیں بتاؤ. انہوں نے کہا یار بس اپنا نماز روزہ کرتا ہوں، اور زکوٰۃ میں اپنے جسم پر پہنا ہوا جو کپڑا ہے نا، جو جسم پہ پہنا ہے اور جو جوتی پہنی ہے، یہ دکان سے لے کر اپنے کاروبار سے لے کر جسم میں پہنا ہوا کپڑا، پاؤں کی جوتی سمیت میں سب کی زکوٰۃ نکالتا ہوں. اس نے کہا بس یار یہی بات ہے کہ پورا پلازا جل گیا، تیری دکان کا ایک سوئی کے برابر جگہ بھی نہ جل سکی. وجہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے. اور یہاں پر بڑے بڑے جناب حویلیوں میں گائیں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، سال میں 2-3 بھینسیں گوانا منظور ہے، مر جاتی بھینسیں، دودھ بند ہو جاتا ہے بھینسیں. کئی لوگ آتے کر صاحب اے گڑ دم کر دو، جناب گائیں جو ہے وہ دودھ نہیں دے رہی. تو بھائی تمہیں کس نے کہا تھا گائے کے دودھ میں پانی ڈالو؟ تمہیں کس نے کہا تھا دودھ کے اندر کیمیکل ڈالو؟ اور ڈالو نا، 2-3 پھر اور مریں گی، پھر مریں گی. وجہ کیا ہے؟ ہماری اسلام سے دوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوتے ہیں. اسلام تو ایسا دین ہے کہ اگر تم اللہ رسول کی بات مان لو تو گارنٹی رب اور رسول کی ہے کہ تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تیرے مال کو ہوگا نہ تیرے پیسے کو ہوگا. ہو ہی کیسے سکتا ہے کسی کا مال جناب ایسے چلا جائے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رستے میں ایک روٹی اللہ کے رستے میں صدقہ کی، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. تو تھوڑی دیر کے بعد مہمان آ گئے، مہمان آئے، اب انتظار کر رہی ہیں. تو دروازے میں دستک ہوئی تو خادمہ کو بھیجا جاؤ. خادمہ گئی تو دیکھا تو کسی نے مائی صاحبہ کو تحفہ بھیجا روٹیوں کا. تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا اچھا گنو. اس نے گنی تو وہ جناب وہ 3-4 روٹیاں تھیں. آپ مائی صاحبہ نے فرمایا یہ ہماری نہیں، کسی اور کے گھر آئی ہے، یہ واپس کرو. پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور آیا، اس نے مائی صاحبہ کے لیے روٹیاں بھیجی تو گنی تو 10 روٹیاں تھیں. کتنی تھیں؟ تو مائی صاحبہ نے فرمایا آنے دو، یہ ہماری ہیں. وہ خادمہ جو لڑکی تھی اس نے کہا کہ اماں جانی یہ آپ نے کیا کام آج کیا؟ 4 روٹیاں آئیں تو وہ واپس کر دی، 10 آئیں تو وہ لے لی. آپ نے فرمایا اللہ کی حبیب نے ارشاد فرمایا ہے اور مجھے نبی پاک پر کامل یقین ہے کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کو 10 دنیا 70 آخرت ہے. یہ جو 4 آئی ہیں یہ رب کے وعدے کے خلاف تھی. میں نے کہا یہ رب نے نہیں بھیجی، یہ کسی اور نے بھیجی ہیں اور یہ کسی کے لیے ہیں. میں نے رب کو دی 1 تھی، میرے رب نے مجھے 10 عطا کی. تو میرے بھائیوں تم سمجھتے ہو کہ ہم زکوٰۃ نہ دے کر بچ جائیں گے؟
جانوروں کی زکاتیں نہ دے کر بچ جائیں گے، فصل میں جو ہم پر عشر لگتا ہے، عشر زکات لگتی ہے، وہ نہیں دیں گے تو کھیتی بچ جائے گی۔ نہ ابھی گزشتہ دنوں کسی بندے نے ایک تصویر سینڈ کی، ایک تصویر بھیجی، گندم کی فصل آج کل پکنے کو ہے بالکل جناب، گندم کی فصل کا جو اس کا سٹا ہے اتنا لمبا تھا، اتنا بڑا، اور اس نے کہا کہ میں جناب ہر سال وقت پر اپنی فصل کا عشر ادا کرتا ہوں، اور فصلیں ہیں چھوٹے چھوٹے دانے اس کے، اور اس کا اتنا بڑا دانہ تھا اس فصل کا جو اس میں بیجی ہوئی تھی گندم، اتنا بڑی وہ سٹا بنا ہوا تھا۔ تو بھائی اللہ اپنی برکتیں دکھاتا ہے جو رب رسول سے وفا کرتا ہے۔ اللہ رسول سے وفا کرو، زکوٰۃ ادا کرو جو تم پہ بنتی ہے، ہر چیز گنو، ہر چیز اپنی گنو۔ 4 چیزیں، سب سے پہلے اپنا قرض نکالو، جو قرض تم پر ہے وہ قرض علیحدہ کرو اپنے پیسوں سے۔ نمبر 2 پہ تمہارا گھر ہے، وہ بھی زکوٰۃ میں نہیں گنا جائے گا۔ نمبر 3 پر تمہارے گھر کے علاوہ تمہاری سواری، چاہے موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو، ایک چیز شمار ہوگی۔ یہ نہیں کہ موٹر سائیکل بھی رکھی ہے گاڑی بھی رکھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4 پر تمہارا لباس، پہننے کے کپڑے اور گھر کی ضروریات جو ہیں، لیکن گھر کی ضروریات میں اے سی اور LED شامل نہیں ہیں، موبائل شامل نہیں ہیں۔ گھر کی ضروریات میں کیا ہے؟ کھانے کے برتن، اوڑھنے کے لیے بستر، پہننے والے کپڑے، یہ گھر کی ضروریات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایک گھر میں 2 موٹر سائیکلیں ہیں تو دوسری موٹر سائیکل زکوٰۃ میں گنی جائے گی، یا تو وہ موٹر سائیکل اگر 88,000 روپیہ کم از کم، گورنمنٹ آف پاکستان کا جو کل کا ریٹ تھا چاندی کا 1500 روپے، 1550 روپے تولہ، ایک چاندی کا ریٹ، ایک تولے کا کتنا ریٹ ہے بھائی؟ 1550۔ 1550 کو 52.5 سے ضرب دیں، 81,000 روپیہ تقریباً بنتا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 88,000 روپیہ کہا، جس کے اکاؤنٹ میں 88,000 روپیہ موجود ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ اگر صرف سونا ہے 7.5 تولے، 40واں حصہ یعنی 2.5% یا سونا نکالو یا سونے جتنے پیسے وہ نکالو۔ تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، دل بڑا اچھلتا ہے، یار میں بڑی محنت نہ کمائے سی، اب میں کیوں دوں؟ کچھ لوگوں کا بہانا ہوتا ہے، وہ میں تو جی بچیاں دی ویاہ لی، بچیوں کی شادی کے لیے میں نے پیسہ جمع کیا ہے، اور پیسہ لاکھوں میں ہے۔ تو اگر کہیں نا بھائی زکوٰۃ کو، وہ نہیں میں تو بچیاں دی ویاہ سے رکھیا ہے۔ تو میں نے 4 چیزیں آپ کو گنوا دی ہیں، وہ نکال لو۔ گھر کی ضروریات، برتن، کپڑے، بسترے، گرمی سردی کے کپڑے، یہ نکال لو۔ تمہارا قرضہ نکال لو، تمہاری سواری نکال لو، یہ 4 چیزیں سائڈ پہ کر دو، یہ پہلے پوری کرو۔ اس کے علاوہ اگر اتنا پیسہ بچتا ہے کہ 88,000 روپے تیرے پاس ہے اور سال گزر گیا، ٹھیک ہے، موبائل بھی شامل کریں بیچ میں، گھر میں لگے 1 لاکھ روپے کی LED، اپنے جیب میں آئی فون 2.5 لاکھ روپے کا وہ بھی شامل کرو، گھر میں کھڑی 2 گاڑیاں، 1 گاڑی بھی شامل کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹ بھی، آپ کے پاس پڑا ہوا سونا چاہے 2 تولہ ہو وہ بھی شامل ہوگا۔ اگر 7.5 تولے سونے سے کم ہے تو پیسے اگر ساتھ شامل ہیں تو وہ سونا شامل ہوگا۔ پھر اس کا صرف 2.5% نکال لو، سارے مال کی حفاظت رسول اللہ نے فرمایا میں خود لیتا ہوں کہ اس مال کو کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف 2.5%۔ اور یہ ایسی بابرکت شے ہے کہ جو بندہ یہ وقت پہ ادا کرتا ہے، پورا سال صدقات خیرات نہ بھی کرے، صرف زکوٰۃ ادا کر دے، پورا سال اس کو بلا چمڑے گی بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مال پاک ہو جاتا۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ مال کو پاک کرنا۔ اللہ اس کے میل ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے تمہارے پیسے کی میل ہے جو نکل جاتی ہے، تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ہر مسلمان پر 5 چیزیں زکوٰۃ کی سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 پر کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، نمبر 2 پر کون سے پیسے، کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہر قسم کے مال پر، تمہارا
دکان میں پڑا ہوا تجارت کا سامان ہے، راشن کا سامان ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ گنی جائے گی اگر وہ 88,000 روپے سے زیادہ ہے۔ اور اگر نمبر 3 پر کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ جب تمہارے پاس پیسہ پورا ہوا اور اس پہ 1 سال گزر گیا، لیکن اگر آپ سال پورا ہونے سے پہلے دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ پہلے دینا زکوٰۃ پہلے دینا منع نہیں ہے، اجازت آپ دے دیں، اچھی بات ہے، وقت سے پہلے۔ اچھا، نمبر 4 پر کتنی مقدار پہ فرض ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، سونا ہو تو 7.5 تولے، چاندی ہو تو 52.5 تولے، پیسہ ہو تو 88,000 روپیہ خالی پیسہ، لیکن ساری چیزیں گنی جائیں گی۔ پھر ساری چیزیں میں نے آپ کو گھر کی فضول چیزیں بھی بتا دی۔ فضول سے مراد یہ ہے کہ شریعت اس کو ضرورت نہیں کہتی، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بغیر بھی جو بڑی بڑی مہنگی چیزیں ہم نے گھر میں لگائی ہوئی ہیں اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ماہ رمضان المبارک سے پہلے ادا کر دیں تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے، کسی غریب کو دے دے، ایسا غریب کہ جس کا نہ اپنا مکان ہو اور جس کے پاس گزر اوقات کے بھی پیسے نہ ہوں، اتنا ہو کہ بس دیہڑی لگائے گا تو کھائے گا، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ۔ کوئی قریبی رشتہ دار ہے اس کو دے سکتے ہیں، لیکن شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، بیٹے کو، دادا نانا، یہ اوپر تک جتنے رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ان کو تحفہ دینا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ انہی پر فرض ہے جن کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے، اٹھا لو کوئی بات، ماہ رمضان